مختصر زندگی کی طویل داستان کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، جس میں ان کی خاندانی وجاہت اور سامنے حالات کے ساتھ جوہد مسلسل کشمکش حیات، نشیب و فراق اور سفر و حضر کے انمول اور غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں، جن میں تخیلات کی لافانی پروازیں اور عمل و کردار کے نامحدود تصورات معجزن ہیں۔ زندہ باد افسانہ عمریوں کی مسلمان روایت سے ہٹ کے اس دور کی ایسی خوبصورت تاریخ، جغرافیہ اور سفر نامہ ہے کہ جسے ادب میں نئی جوہر سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ان کی ساری ذاتی زندگی تاریخی، تخلیقی، تہذیبی، ثقافتی، ادبی، فکری اور نظریاتی ورثے کی آئینہ دار ہے۔ ان کے قریب ترین دوست راجہ محمد یاسین خان، سابق وزیر حکومت آزاد کشمیر نے کیا خوب لکھا ہے کہ میں نے انہیں خوفناک دلیری کے ساتھ سچ بولتے دیکھا ہے، اس طرح کوئی جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ موصوف نے دور حاضر کی مقتدر شخصیات اور اپنے علاقے کے معتبر لوگوں کا جس حسن و خوبی سے ذکر کیا ہے، یہ انہی کا کمال وسعت ہے۔ ان کی تحریروں میں آزادی کشمیر کے خوشچیزوں کے تذکرے جا بجا ملتے ہیں۔ جعفری صاحب ایسے دور کے بیٹے ہیں کہ جنہیں مولانا سلمان ندوی، علامہ المشرقی، مولانا سید مودودی، مولانا ظفر علی خان، رئیس العراق چودھری غلام باز، سردار عبدالقیوم خان، سردار محمد ابراہیم خان حکیم، سید دہلوی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور کریم آغا خان جیسی اہم ساز شخصیات سے مل کر قلبی طمانینت ملتی ہے۔ وہ اسلامی افکار، قومی تشخص اور ملی افکار کے لیے بے حد فکر مند دکھائی دیتے ہیں، جس کے خلاف لبرلزم کے دائی آج کل بھرپور وار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کی طرف سے لکھے جانے والے اور انہیں موصول ہونے والے خطوط کی فہرست بے حد طویل ہے۔ انہوں نے یادگار تصاویر اور تاریخی مواد کا بہت بڑا ذخیرہ محفوظ سنبھال رکھا ہے، جس سے نئی نسل بہت کچھ حاصل کر سکتی ہے۔ انہیں ملنے والے نشان سپاس سمیت 15 قومی اور عالمی اعزازات ان کی غیر معمولی صلاحیتوں اور علمی و تحقیقی کاوشوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ بشیر حسین جعفری ایک ہمارا عبد العزیز اور دو بادشاہ شخصیت ہیں۔ ان کا وجود بلا شبہ علم و ادب کے قاری کے لیے مینارہ نور اور آنے والی نسل کے لیے مجدہ جاں فضا ہے۔ اللہ کرے دور کرم اور زیادہ۔ میں درخواست کروں گا پروفیسر ڈاکٹر محمد طیب چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بشیر حسین جعفری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر چند کلمات کہنے کے لیے دعوت دی، جن میں بھی یہ باعث اعزاز ہے۔ اتنی ضخیم کتاب کا یہاں کتاب کہ اس پر کچھ کھڑے ہو کر گفتگو کی جاتی، کیونکہ 5 منٹ دیے گئے ہیں، اس لیے آسن بات یہی ہے کہ بیٹھ کر ہی کی جائے گفتگو۔ تو اردو میں ابھی تک 400 کے قریب خود نوشتیں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، اور یہ خود نوشت جو ہے وہ اس میں اہم ترین اضافہ ہے۔ حیرت انگیز بات جو اس کتاب میں سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی شاندار یادداشت جو ہے وہ جوانوں میں بھی نہیں ہوتی، بلکہ یہ بشیر حسین جعفری جیسے نوجوان میں ابھی تک موجود ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے جگہ جگہ جو خاص باتیں سامنے آتی ہیں وہ اس کتاب میں سادگی، انتہائی سادگی ہے، بداداری ہے، جو ہر جگہ ہر صفحے اور ہر سطر میں مصنف کی شخصیت کو ہمارے سامنے لاتی ہے، اور یہی اس کتاب کی جو بداداری ہے اس کا جمال و کمال ہے۔ بے شمار مواقع پر ہمیں گلستانوں کے ساتھ کچھ دیہستان بھی نظر آئیں گے، کچھ صحرا بھی نظر آئیں گے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ہمیں پھولوں کا اور خوبصورت موسموں کا اور زمینوں کا سامنا کرنا ہے۔ جن سینکڑوں افراد کا ذکر کیا ہے جعفری صاحب نے، وہ خاص بات ان میں یہ ہے کہ ہر جگہ محبت اور عزت اور توقیر کے الفاظ جو ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے۔ بے شک انہوں نے تفنن طبع کے لیے بھی کہیں جملے لکھے ہوں، لیکن انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ ان شخصیتوں کا ذکر کیا۔ جیسا معاشرہ ہوتا ہے، اچھے لوگ ہوتے ہیں، کم اچھے لوگ ہوتے ہیں، سب کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، لیکن سب کا محبت کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا۔ یہ کتاب جو ہے سفر نامہ بھی ہے، حضر نامہ بھی ہے،
اس میں ملازمتیں بھی ہیں، تبادلے بھی ہیں، محبت بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ بقول خالی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمتو ہر گوشہ یافتم، ہر خیر مانے گوشہ یافتم، کہ انہوں نے ہر قسم کے ماحول اور مزاج کا اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اور آدمی سرسری نظر سے اس کو پڑھ کر جو ہے نہیں گزر سکتا، بلکہ مختلف مقامات کا اسے کہنا پڑتا ہے۔ سادہ اسلوب کے باوجود اس کے جعفری صاحب کے مطمع نظر میں جو ہے وہ بہت زیادہ گہرائی جو ہے اس کے اندر موجود ہے کتاب میں، اور اس سادگی کے باوجود ادیبانہ شان جو ہے وہ انہوں نے ہر جگہ برقرار، یہ اس کتاب کی خاصیت ہے۔ بچپن کا ذکر انہوں نے انتہائی سادگی سے کیا ہے، پھر جوانی کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ جوانی میں کہیں بھی رنگین مزاجی نہیں آئی، بلکہ انہوں نے خوش مزاجی سے ذکر کر کے جو ہے وہ آگے گزر گئے ہیں، اور بہت سی باتیں سوچنے کے لیے جو قارئین کے لیے چھوڑ گئے۔ سب سے بڑی بات جو اس کتاب کو پڑھ کر ہمیں نظر آتی ہے وہ مصنف کی صلابت کردار ہے۔ کردار کے اندر بڑی صلابت ہے کہ ہزارہا موقع آئے کہ وہ چاہتے تو وہ زردار بھی بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے زردار نہیں بنے، وہ ادب کے سردار بننے میں انہوں نے اپنے آپ کے لیے جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھا۔ وہ یورپ کا ذکر کرتے ہیں، امریکہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ جہاں بڑے بڑے جو سفر نامہ نگار ہیں اپنے اوپر فرد جرم عائد کرتے ہیں، انہوں نے کہیں بھی فرد جرم جو ہے وہ عائد نہیں کی، بلکہ وہ ان کو معلوم ہے کہ جانتا ہوں ثواب کا موجود، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ انہوں نے ایسی ویسی باتوں کا ذکر نہیں کیا، بڑی خوبصورتی سے ان دور دراز کے گوشوں کا ذکر کیا ہے جو ہم جیسے جو لوگ کبھی نہیں وہاں گئے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے وہ منظر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ کتاب میں جو خاص بات ہے کہ جینے کی امنگ اور آزادی کا رنگ جو ہے وہ اس کتاب کے اندر جگہ جگہ جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا۔ فن اور فکر دونوں لحاظ سے یہ کتاب جو ہے وہ قابل قدر ہے، وزندار ہے، اور بار بار پڑھنے کے لائق ہے، اور جعفری صاحب اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو مبارکباد دی جائے سب لوگوں کی طرف سے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ فاصلے عمر نثارے رہے یارے کردم، شادم میں زندگی خیش کے کارے کردم، میں خوش ہوں کہ میں نے زندگی میں کوئی کام کیا ہے، اور یہی بڑی بات ہے۔ ایک غیر متعلق بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ بلبلان کشمیر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یہاں، اسی حوالے سے کہ 2 سال پہلے میں نے کشمیر کے مشہور مصنف، اور بلکہ کشمیر کے سب سے بڑے مصنف جو ہیں مولانا چراغ حسرت، ان پر ڈاکٹریٹ کا مقالہ لکھا میں نے، 500 صفحے اس کی ضخامت ہوگی، اور اگلے ماہ تقریباً وہ کتاب مارکیٹ میں ہے۔ شکریہ بہت شکریہ۔ میں درخواست کروں گا جناب عبدالقیوم خان، بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالقیوم خان صاحب، ماہر تعلیم، دانشور۔ اس سے پہلے تو میں تاخیر سے آمد پر معذرت خواہ ہوں۔ یقیناً مجھ سے پہلے کافی حضرات نے جعفری صاحب کی شخصیت اور اس خوبصورت کتاب کے اوپر اپنا نظر خیال کیا ہوگا۔ مجھے جعفری صاحب سے غائبانہ تعارف تو بڑے عرصے سے تھا، جیسے جو قائد صاحب نے ذکر کیا کہ ان کی تحریروں سے میں مستفید ہوتا رہا، یہ جانے بغیر کہ جعفری صاحب کا تعلق آزاد کشمیر سے علماء سے، اور جب مجھے یہ معلوم ہوا تو مجھے بے انتہا خوشی۔ لیکن اصل بات جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جعفری صاحب سے جس مقام پر میری ملاقات ہوئی وہ ایک بڑا مشکل مقام میرے لیے تھا۔ جب میں 1993 میں آزاد کشمیر ریجمنٹل سینٹر میں CS سینٹر کمانڈانٹ پوسٹ ہوا تو میرے ذمہ یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ میں آزاد کشمیر ریجمنٹ کی جو تاریخ ہے اس کو تحریر کروں۔ تاریخ جیسی چیز تحریر کرنا فوجی آدمی کی بس میں نہیں ہے، اور یہ بڑی مشکل اسائنمنٹ میرے ذمہ لگی۔ تو اس موقع پہ مجھے جعفری صاحب سے رابطہ اس طرح سے ہوا کہ ان کے داماد کرنل صادق صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ سینٹر میں میرے ساتھ تھے، تو ان کی وساطت سے جعفری صاحب سے
رابطہ تعارف ہوا اور ملاقات ہوئی، اور مجھے ایک بہت بڑا حوصلہ ملا کہ جعفری صاحب کی شخصیت کے وہ پہلو میرے سامنے آئے جن کی مجھے اس وقت اشد ضرورت تھی، اور وہ تھا ان کا جنگ آزادی کشمیر کے اندر شمولیت، ذاتی شمولیت۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تحریر جو میرے ذمہ ڈالی گئی تھی اس کو میں اس طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ پائے تکمیل کو نہ پہنچا سکتا اگر مجھے جعفری صاحب کی رہنمائی میسر نہ ہو۔ یقیناً اس کے لیے میں سب سے زیادہ جعفری صاحب کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ انہوں نے اس مشکل مرحلے میں میری رہنمائی کی، اور ان کی ہی وجہ سے میرے ذمہ یہ بہت بڑا قرض تھا کہ جنگ آزادی کے ان لوگوں کی کارناموں کو تحریری شکل دوں جنہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں کشمیر کے خطے کو آزاد کرایا، جسے ہم آج آزاد کشمیر کہیں۔ تو اس کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں جعفری صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً جعفری صاحب نے اپنی اس تحریر کے اندر بھی جو ہے وہ ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو کہ لائق تحسین ہے، اور جو کہ ان کے ذمہ ایک بڑی اہم ذمہ داری تھی جس سے وہ سرفروش ہے۔ دوسری چیز جو کہ اس کتاب کے حوالے سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جعفری صاحب نے جو اس وقت کی نسل تھی یا اس وقت کے جو لوگ تھے جو جس میں کہ جعفری صاحب نے اپنی جوانی کے دن گزارے یا بچپن کے دن گزارے، وہ جو ہماری معاشرت تھی، معیشت تھی، یا جو ہماری خاندانی روایات تھیں یا ثقافت تھی جس سے کہ موجودہ نسل کا تقریباً تعلق ٹوٹتا جا رہا ہے، اس کتاب کے حوالے سے جعفری صاحب نے اس تعلق کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی۔ چند وہ الفاظ، چند وہ آلات جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کام آتے رہے ہیں اور جو کہ تقریباً ابھی مطلوب ہو گئے ہیں، جن سے کہ ابھی موجودہ نسل کو کوئی تو تعلق نہیں رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جعفری صاحب کو کہ انہوں نے ہمارے اس تعلق کو پھر سے اس کتاب کے حوالے سے جوڑا ہے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے جس کے لیے کوششوں میں خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ کسی بھی قوم کا اپنے ماضی کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رہنا چاہیے، اور یہی ہمارا قومی سرمایہ ہے اور ایک ہماری بہت بڑی اہم خدمت ہے جو کہ ہمیں دینی چاہیے۔ اور جعفری صاحب نے اپنے اس فرض کو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ اور نہایت احسن طریقے کے ساتھ انجام دیا۔ تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جعفری صاحب نے اپنے ذمہ ایک بہت اہم قرض اتار دیا ہے، اپنی نہایت اہم ذمہ داری انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ادا کی ہے، جس کے لیے وہ ہمارے سب کے خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اور آخر میں اس سے بھی میں کہوں گا کہ جعفری صاحب زندہ باد۔ اللہ کے نام سے معزز خاتون حضرات، میں باری باری آپ سب کا نام اس لیے نہیں لے پاؤں گا کہ یہاں پروٹوکول کا کہیں فساد نہ اٹھ کھڑا ہو، فساد پہلے اس معاشرے میں پڑے۔ میں سب سے پہلے تو یہ اعتراف کرتا چلوں کہ میں جعفری صاحب کی اس کتاب کو پورا پڑھ نہیں پایا، اور یہ کام میں بڑے جبر کے ساتھ کر پایا ہوں۔ بڑی مشکل سے میں اپنے آپ کو یہ کتاب پوری نہ پڑھنے سے روک سکا۔ تو یوں کہ ایک تو میں بہت تیز پڑھتا ہوں، یہ خدا کی مار ہے یا کوئی اچھائی، اور دوسرا یہ کہ میں دوبارہ کبھی کتاب کو نہیں پڑھتا کہ مجھے بڑی اچھی طریقے سے پہلی بار پڑھی ہوئی کتاب یاد رہتی ہے۔ تو مجھے خوف یہ آتا تھا کہ اگر میں نے یہ کتاب ختم کر دی تو لذت جو مجھے اس کے پڑھنے